وفات اور تدفین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات مصر میں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی آخری خواہش کے مطابق ان کی لاش کو کنعان، فلسطین لے جا کر دفن کیا، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہے۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی زندگیاں ہمیں اللہ پر توکل، صبر اور اس کی رضا کی کوشش کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے تسلیم اور صبر کا دامن پکڑنا کامیابی کا راستہ ہے۔ 4/14 صبح کے 12:34۔ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہما السلام کی زندگیاں ہمیں اللہ پر توکل، صبر اور اس کی رضا کی کوشش کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی کہانیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے تسلیم اور صبر کا دامن پکڑنا کامیابی کا راستہ ہے۔ 4/14 صبح کے 12:50۔ یوسف EP 40 حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یوٹیوب https://www.youtube.com/WhatCH_V/6_VOUV8 حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بعد کے حالات ایک دلچسپی اور سبق آموز داستان ہے جو قرآن مجید میں سورہ یوسف کے ذریعے تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اہم مراحل۔ کنویں میں پھینکا جانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں پھینک دیا تھا، جہاں سے ایک قافلے نے انہیں نکال کر مصر لے جایا اور اذن مصر کے ہاتھوں بیچ دیا۔ زلیخا کا فریب۔ اذن مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فریب دینے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے اس کے ساتھ بدکاری سے انکار کیا اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ خواب کی تعبیر اور وزارت۔ جیل میں رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھی قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی، جو بعد میں مصر کے بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرنے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ خاندان سے ملاقات۔ قحط کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر بلایا اور ان سے ملاقات کی، جس سے خاندان کی تکالیف کا خاتمہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد کے حالات۔ شادی اور اولادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی۔ ان کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، افرائم اور منشا۔ 4/14 صبح کے 12:50۔ وفات اور تدفین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کو مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا گیا تاکہ مختلف گروہ آپ کی تدفین کے مقام پر اختلاف نہ کریں۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی لاش کو نکال کر فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے بعد کے حالات ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کی کوشش کی ترغیب دیتے ہیں۔ 4/14 صبح کے 12:51۔ یقیناً آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مزید پہلوؤں اور ان کی داستان کے سبق آموز عناصر کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا والد سے جدائی کا غم۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنعان سے جدا ہو کر مصر پہنچے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ بیٹے کی جدائی نے ان کی بینائی تک چھین لی۔ قرآن کا بیان۔ وَأَبَئِزُئِتَ أَيْنِ نے الحزن فَيَعْوَى وَيَزْنَ۔ اور یعقوب کی آنکھیں غم کے مارے سفید ہو گئیں اور وہ غم کو دل میں چھپائے ہوئے تھے۔ سورہ یوسف 84۔ حضرت یوسف کا بھائی بنیامین کے ساتھ واقعہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں وزیر بنے تو ان کے بھائی قحط کے باعث اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا اور اسے اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی۔ انہوں نے شاہی پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا اور چوری کا الزام لگا کر اسے روک لیا۔ اپنی پہچان ظاہر کرنا۔ بعد ازاں جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا، اے اوصافا او ایزیا اخن، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر بھائی شرمندہ ہوئے اور حضرت یوسف نے انہیں معاف کر دیا، انہیں اناج دیا اور اپنے والد کو بھی مصر بلایا۔ حضرت یعقوب کا بینا ہونا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیج کر اپنے والد کو بھجوایا تو انہوں نے اسے چہرے پر رکھا اور ان کی بینائی واپس آ گئی۔ 4/14 صبح کے 12:51۔
فلمویا اے نجے آکے البشرا القیا ویلے اوے جینین فیرتے دوئے بسرالف جب خوشخبری دینے والا آیا اور قمیص ان کے چہرے پر رکھا تو وہ بینا ہو گئے۔ سورہ یوسف 96 حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں اور عاجزی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اقتدار اور عظمت ملنے کے باوجود عاجزی اختیار کی اور اللہ سے یہ دعا کی۔ ربن قیدہ اتعتنن نے المالووں ویلو موتنن منتے اون علیہیادنس فیتنرے السوئمیویتن وائلرزن صلی اللہ علیہ وسلم اینتے اویل نوفن الدعانی وائلخنرن صلی اللہ علیہ وسلم تے اویفوینن ما سلم آلف وائلہنکن نالسویلہنگے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے مسلمان اٹھا اور صالحین میں شامل فرما۔ سورہ یوسف 101 اس قصے سے حاصل ہونے والے اسباق: 1 صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ 2 حسد تباہی کا باعث بنتا ہے۔ 3 معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ 4 اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ 5 حالات جیسے بھی ہوں اللہ پر توکل ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کہانی پر تصویری پرامپٹس ویڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی تیار کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟